بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں کے بہت سے خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں، مگر اس سے وہ لوگ مستثنا ہیں جو صدقہ و خیرات، نیکی یا لوگوں کے درمیان میل و ملاپ اور اصلاح کی تلقین کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم اسے یقیناً بہت بڑا اجر دیں گے۔ مگر جو شخص اپنے لیے سیدھا راستہ روشن ہو جانے کے بعد اس کامل رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہوگا اور مومنوں کی روش کے سوا کوئی اور روش اختیار کرے گا تو ہم اسے اسی کے پیچھے لگا دیں گے جس کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے، اور اسے جہنم میں جھونک دیں گے، اور وہ پہنچنے کی جگہ بہت ہی بری ہے۔ اللہ یہ گناہ بلا توبہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور جو گناہ اس سے کم درجہ کے ہیں وہ جن کے حق میں چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ پرلے درجے کی گمراہی میں جا پڑا۔ وہ مشرک عبادت میں اس خدائے واحد کو چھوڑ کر بے جان اور باطل چیزوں ہی کو پکارتے ہیں، بلکہ وہ صرف سرکش شیطان ہی کو پکارتے ہیں جسے اللہ نے پھٹکار دیا تھا، اور جس نے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ضرور ایک مقرر حصہ لے لوں گا، اور انہیں یقیناً بہکاؤں گا، اور انہیں جھوٹی آرزویں دلاؤں گا، اور ضرور انہیں مشرکانہ باتوں کی تلقین کروں گا، سو وہ ضرور چوپایوں کے کان چیریں گے اور انہیں بتوں کے نام پر چھوڑیں گے، اور ضرور انہیں تلقین کروں گا، سو وہ اللہ کے بنائے ہوئے دین توحید کو بدل دیں گے۔ اللہ کو چھوڑ کر جو اس شیطان کو دوست بناتا ہے تو سمجھو کہ اس نے صریح نقصان اٹھایا۔ یہ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں جھوٹی آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے صرف پرفریب وعدے ہی کرتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے خلاصی کی یہ کوئی صورت نہ پائیں گے۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اس کے مناسب کام کیے، ہم یقیناً انہیں ایسے باغوں میں پہنچائیں گے جن کے نیچے سے انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اور کون بات کا سچا ہے۔ لوگو، نجات کا مدار نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، اس کا مدار تو ایمان و عمل پر ہے۔ جو برائی کرے گا اسے اس کے مطابق سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائے گا اور نہ کامیابی سے ہمکنار کرنے والا۔ اور جو لوگ مرد ہوں یا عورتیں مومن ہونے کی حالت میں مناسب کام سر انجام دیں گے تو وہی جنت میں جائیں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے نشان کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور دین کے لحاظ سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنی ساری توجہ اللہ کی فرمانبرداری میں لگا دی اور وہ اخلاص سے نیکی میں لگا ہوا ہے، اور اس نے راست رو ابراہیم کے طریقہ کار کی پیروی کی ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کا علم و اقتدار ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور لوگ تم سے ان عورتوں سے نکاح کے بارے میں جن کے خاوند نہیں احکام دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور وہ امر یاد دلاتا ہے جس کا اس کتاب میں تمہیں حکم دیا جا چکا ہے۔ وہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جن کے شوہر نہیں ہیں اور جنہیں تم ان کے مقررہ حق ادا نہیں کرتے، مگر جن کے اموال پر قبضہ کرنے کے لیے خود ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ نیز کمزور بچوں کے بارے میں ہے، اور حکم دیتا ہے
کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہو، اور دیکھو بھلائی کا جو کام بھی تم کرتے ہو تو اللہ یقیناً اس سے کامل طور پر آگاہ ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بدسلوکی، سرکشی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریق سے باہم صلح کر لیں، اور نا اتفاقی سے صلح بہرحال بہتر ہے۔ اصل بنائے فساد یہ ہے کہ لوگوں کی طبیعتوں میں حرص سے ملا ہوا بخل پایا جاتا ہے۔ اگر تم احسان سے پیش آؤ اور اس برائی سے بچو تو یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال سے یقیناً اچھی طرح باخبر ہے۔ اور جس حد تک طبعی میلان کا تعلق ہے، ایک سے زیادہ بیویوں میں ہر چند کہ تم چاہو بھی عدل قائم نہیں کر سکتے، لیکن تم بہر طور کسی ایک کی طرف اس طرح بالکل ہی نہ جھک جاؤ کہ اس دوسری سے قطع تعلق کر کے اس کو لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو۔ اگر تم موافقت پیدا کر لو اور جھگڑوں سے بچو تو اللہ یقیناً حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی میں نباہ کی کوئی صورت نہ بنے اور ایک دوسرے سے طلاق یا خلا سے وہ جدا ہو جائیں تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی طرف سے کشائش دے کر ایک کو دوسرے کی احتیاج سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ وسعت سے دینے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن لوگوں کو الہی کتاب دی گئی تھی انہیں بھی یہ تاکیدی حکم دیا گیا تھا، اور تمہیں بھی یہی تاکیدی حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر تم انکار کرو گے تو یاد رکھو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور وہ سب سے مستغنا اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ جو شخص دنیا ہی کا بدلہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت ہی کم حوصلہ ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ سو کمزور دعائیں نہ مانگو اور نہ حقیر نصب العین رکھو، اللہ سب کچھ سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے پوری طرح محافظ اور اللہ ہی کے لیے درست گواہی دینے والے بن جاؤ۔ گو وہ گواہی تمہاری اپنی ذات یا ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، خواہ وہ فریق معاملہ امیر ہے یا غریب، تو دونوں صورتوں میں غلط طرفداری نہ کرو۔ اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، سو تم کسی گری ہوئی خواہش کی پیروی نہ کرو تاکہ انصاف کر سکو۔ اگر تم پیشدار بات کرو گے یا درست گواہی سے پہلو بچاؤ گے تو یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کامل کتاب پر جو اس نے اپنے اس رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس الہی کتاب پر جو وہ پہلے سے نازل کر چکا ہے، اپنے ایمان قائم رکھو۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور پچھلے دن کا انکار کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، پھر ایمان لے آئے، پھر کفر اختیار کر لیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ انہیں کامیابی کے راستے پر چلائے گا۔ ان منافقوں کو اچھی طرح بتا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دینی دوست بناتے ہیں، کیا یہ لوگ ان کے ہاں عزت چاہتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو سب کی سب
اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اور وہ تمہارے لیے اس کتاب میں یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کے متعلق سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کی تحقیر کی جا رہی ہے، تو ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی یقیناً ان جیسے ہو جاؤ گے۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں ان سب کے سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ ان منافقوں کو جو تمہارے متعلق گردش زمانہ کے انتظار میں رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہو تو تمہیں کہتے ہیں کیا ہم بھی تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو اس کا کوئی حصہ مل جائے تو انہیں کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب آ کر تمہیں ان پر چڑھا نہیں لائے تھے اور تمہیں ان مومنوں سے نہیں بچایا تھا۔ اب اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور جان لو کہ اللہ کافروں کو مومنوں پر غلبہ کا ہرگز کوئی راستہ نہیں دے گا۔ یہ منافق اللہ کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ انہیں چھوڑنے والا ہے۔ منافقوں کی یہ حالت ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاتے اور ریا کرتے اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ اس کفر و ایمان کے درمیان تذبذب کی حالت میں ہیں، نہ پورے ان مومنوں کی طرف ہیں نہ پورے ان کافروں کی طرف۔ جسے اللہ ہلاک کر دے تو اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دینی رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کا صریح الزام اپنے اوپر لے لو؟ منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم ان کا ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے، مگر ان میں سے جنہوں نے توبہ اور اصلاح کر لی اور اللہ کے ذریعہ اپنی حفاظت چاہی اور اللہ ہی کے لیے اپنا دین خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور جلد ہی اللہ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ بڑا قدردان ہے، کامل طور پر آگاہ ہے۔